وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے بندو میری نعمت کو پاؤ تو خوب چرچے کرو. سبحان اللہ. خوب چرچے کرو یعنی کہ خوب اعلان کرو، خوب پرچار کرو، اس لیے کہ دنیا والوں کو بتا دو بیٹی ملی ہے صدقہ نبی کا ہے، بیٹا ملا ہے صدقہ نبی کا ہے، بچے کی جوانی ہوئی یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، دولت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ایمان سلامت ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، قرآن ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت یہ طریقہ بناتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، بچے کا جواب کا موقع آتا ہے تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، شادی کا موقع آتا ہے تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، اور نبی کی محبت کا جلسہ سجا کے شادی سے پہلے شادی کے بعد نبی کا ذکر کا جلسہ کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں اے دنیا والوں ہمیں جان ملی ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، بیٹا ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ایمان ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، شادی کا موقع ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے. اسی لیے مصطفیٰ کا جلسہ سجا کے بتاتے ہیں اے دنیا والوں نکاح دینے والا آمنہ کا لال ہے، اس جلسے کو سجانے والا آمنہ کے لال کا غلام. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا سلیمان برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اور میں اس بات کا آپ سے وعدہ کر چکا ہوں اور یہ بات ادب کے خلاف بھی ہو جائے گی، طویل گفتگو نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ میرے بعد آپ کو عظیم تقریریں سماعت کرنی ہے، اور سب سے اہم تقریر استادی سندی حضرت علامہ مفتی نادر حسین صاحب قبلہ کا بھرپور ہم آپ کو بہت نصیحت آمیز بیان سماعت کرنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حق سننے کی توفیق عنایت فرمائے. محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے بولو یا رسول اللہ. لیکن پنسکا کے اور آس پاس کے علاقے کے آنے والے سنی بھائیوں آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ سے التماس ہے، اللہ فرماتا میرے بندو میری نعمت کو پاؤ تو خوب چرچے کرو. کیا فرمایا اللہ نے؟ خوب چرچے کرو، مگر چرچے وہ مت کرنا جس سے شیطان راضی ہو، وہ بھی تو چرچے ہی ہے. ارے خوب الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، ڈھولک ہمارے یہاں بستی ہے، ڈیجا ہمارے یہاں بستا ہے، الٹی سیدھی خرافات ہمارے یہاں بستی ہے. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، جو دل کا درد ہے آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ سب میں سے کسی بھی مسلمان بھائی سے پوچھوں اے بھائی یہ بتا یہ اولاد کس نے دی ہے؟ آپ سب کہو گے اللہ نے دی ہے. مکان کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. بیٹے کی شادی کا موقع کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. نکاح کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے اور پریکٹیکل کر کے مصطفیٰ نے دکھایا ہے. میرے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. اب مسلمان سے کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، نکاح نبی نے دیا ہے، حکم خدا نے دیا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. اب سنت نبی کی ہے، نکاح کرنا نبی کی سنت، شادی کرنا نبی کی سنت، بارات لے جانا نبی کی سنت، دلہن کو لانا نبی کی سنت. سب کام کیا سنت کے مطابق اور اس کے بعد اسی سنت رسول میں اسی مصطفیٰ کے پیارے کام کے اندر اسی مصطفیٰ کے پیارے فرمان کے اندر ہمارے یہاں ڈیجا بجے، ہمارے یہاں ڈھول بجے، ہمارے یہاں ڈھولک بجے، ہمارے یہاں گانا بجانا ہو، ہمارے یہاں ناچ گانا ہو. اے مسلمانوں اگر نبی والے ہو تو کلیئر نبی والے بن کے دکھا دو. اپنی شادیوں کو سنت رسول کے مطابق کر کے دنیا والوں کو بتا دو اے دنیا والوں نبی کے چاہنے والوں کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک مصطفیٰ کے چاہنے والے زندہ رہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. افسوس صد افسوس آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جس شادی میں ڈیجا بجے، جس شادی میں ڈھول تماشے ہو، جس شادی میں کچھ بھی غلط کام ہو، اس سنت رسول کو زخمی کیوں کر رہے ہو؟ ارے بھائی نبی کا حکم ہے، نکاح میری سنت ہے. کاش کتنا اچھا ہوتا آپ آتش بازی کرتے ہو، گولے بارود کے ساتھ کرتے ہو اور خوب فائرنگ کرتے ہو اور بندوقوں تمنچوں اور تمام دنیا کے
और दूसरे आलों से आप इस चीज का प्रचार करते हो। चोटी सेरा हो रहा है, ये एक गोला छोड़ा जाता है, बारात जा रही है, गोला छोड़ा जाता है, निकाह होता है, गोला छोड़ा जाता है। हे मुसलमान, अगर तुझे प्रचार करना है, प्रचार करने को अल्लाह मना नहीं करता, ऐलान करने को अल्लाह मना नहीं फरमाता, बल्कि खुद अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मेरी नेमत को पा तो खूब चर्चे कर, मगर चर्चा वो मत करना जिससे शैतान राजी हो, चर्चा वो मत करना जिससे दीन को नुकसान हो, चर्चा वो मत करना जिससे मुसलमान को तकलीफ हो, चर्चा वो मत करना जिससे सुन्नत रसूल के अंदर कमी पैदा हो। चर्चा वो करना जब तेरे बेटे का चोटी सेरा होता और तू महल्ले की मस्जिद में अगर 100 रुपए या 500 रुपए मस्जिद मदरसे के लिए ऐलान करा देता कि चोटी सेरे की खुशी में, फला के बेटे के चोटी सेरे की खुशी में मस्जिद मदरसे के लिए ये नजराना दिया जा रहा है, जितने कानों तक आवाज जाती सारे पत्ते भी खुश हो जाते और बंदों का खुदा भी खुश। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सबको वो काम करना चाहिए जिससे खुदा भी राजी हो और जिससे खुदा का नबी भी राजी हो। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और ईमानदारी से डीजे बजाने में, अल्लाह माफ करे गलत काम करने में थोड़ी सी आपको बुरी तो लगेगी, लेकिन मैं बात वो कह रहा हूँ जिस बात की जरूरत है। आप अंदाजा लगाएं, नाच गाना होता है, ढोल तमाशे होते हैं, नचइये नाचा करते हैं, उल्टी सीधी बातें होती है। अरे मुसलमानों, नबी का फरमान है निकाह मेरी सुन्नत है। काश इस सुन्नत रसूल को इस अच्छे अंदाज से अपनाते, जिस अच्छे अंदाज से अपनाते तो उस निकाह में बरकतें भी होती और खुदा की तरफ से रहमतें भी होती। सुभान अल्लाह। ऐसा काम करो जिससे खुदा भी राजी हो और जिससे खुदा का रसूल भी राजी हो। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चे करो। लेकिन अफसोस के साथ मैं बात कह रहा हूँ, जब कभी किसी नौजवान की शादी का मौका आता है ना, अगर नौशा मियां अगर बचने की कोशिश भी करे ना, गलत काम से बचने की कोशिश भी करे, तो उसके यार दोस्त अहबाब आते हैं और कहते हैं यार तू कंजूस हो गया, डीजा नहीं मंगाता, यार तू तो कंजूस है, चल हट छोड़, तू मत देना, हम चंदा कर लेंगे, हम ही मंगा लेंगे। तू तो यार बदल गया, पहले ये कहता था मेरी शादी पे जैसे चाहो वैसे करियो, जो तुम्हारे दिल में आए वो करियो, लेकिन तू अब्बा को देख के, मौलाना को देख के, इमाम साहब को देख के, हाजी जी को देख के तू डर गया। यार शादी में जब तक मजा ही नहीं आता, जब तक नाच गाना ना हो, शादी में जब तक मजा ही नहीं आता, जब तक ढोल तमाशा ना हो, शादी में जब तक मजा नहीं आता, जब तक डीजे ना बजे। ए मुसलमान, जरा हया कर, शर्म आनी चाहिए, तेरी नौजवानी पे गैरत है, मुझे शर्म आती है। अरे तेरा काम वो नहीं होना चाहिए था कि तू किसी के नेक काम में उससे मजबूर करने के लिए गलत काम करवाता। तुम कहते हो दोस्त नहीं मानते, यार नहीं मानते, अहबाब नहीं मानते। अरे याद रख ए नौजवान, जब शादी तेरी हो रही है और जब तेरा दुनिया से इंतकाल होगा, जब तू कब्र में जाएगा, फरिश्ते तुझसे पूछेंगे, तुझसे कहेंगे तूने ये काम गलत क्यों किया, तो तू कहेगा दोस्त नहीं मानते, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे वहां तेरे दोस्त नहीं माने, यहाँ अल्लाह के फरिश्ते हम अज़ाब देने से। बेशक बेशक। प्यारे आप सोचो और गौर हम सबको गलत काम से तौबा करनी चाहिए, गलत काम से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप बस बोलो आमीन। बोलो या रसूल अल्लाह। ये शादी का प्रोग्राम है, इसलिए जो बात मेरे सामने आई मैं उसको बता दिया, और मैं आपके सामने ये आपसे वादा करता हूँ ईमानदारी से, कोई बाप या कोई बेटा अगर ये कहे कि गलत काम नहीं रुक सकता तो ये हो नहीं सकता। इसलिए कि जब दुनिया के तमाम काम में हमारी कौम का ये बाप कहता है कि बेटे में जब तक राजी नहीं हो सकता, जब तक तू इस काम को नहीं छोड़ेगा, तो हर गैरतमंद बेटा अपने बाप की रजा के लिए वो काम छोड़ देता है। काश हमारी कौम के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, जब कोई गलत काम हो हमारी कौम का एक एक नौजवान, एक एक बाप का बेटा ये कह दे जब तक मैं तेरी शादी में नहीं बैठ सकता, जब तक को मुस्तफा को राजी करने का काम नहीं। बेशक बेशक। हम सबको बचना चाहिए। और मैं एक बात और बताता हूँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना संबल क्षेत्र बहुत इन गलत कामों से बचा हुआ है, वरना आज देखें बहुत से हालात ऐसे, वहाँ जब तक कोई शादी होती नहीं, जब तक घंटे 2 घंटे डीजा गंदा नाच नहीं होता, गाना बजाना नहीं होता। अल्लाह हम सबको बचाए, इन तमाम खुराफात से बचाए। अरे यार सोचो, मिसाल के तौर पे आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का मोहब्बत से जवाब देना, मोहब्बत से बोलो सुभान। सुभान। बैठे मौलाना सुहेल हमारे
چھوٹے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر یہ پروگرام کے بعد میں اتفاق سے اگر 10 یا 20 روپے یا 50 یا 100 روپے، غور سے سننا، اگر یہ 100 یا 50 روپے مجھ کو دے دیں، غور سے سننا، اور اس کے بعد میں اپنے گاؤں مانڈلی میں جا کے اگر میں ان کی جگہ مولانا ایوب صاحب بیٹھے ہیں میری بائیں جانب ہماری مسجد کے امام صاحب، اگر میں مانڈلی کے کسی چوراہے پہ ان کا ذکر چھوڑ کے اگر ان کا ذکر کروں گا تو آپ پنسکا کے تمام لوگ کہو گے مولانا بڑے غدار ہیں، بڑے دغاباز ہیں، چرچا اس کا کر رہے ہیں جس نے کچھ دیا ہی نہیں۔ ارے چرچا اس کا ہونا چاہیے جو دیتا ہے، چرچا اس کا ہونا چاہیے، کسی کا نام بلند کرو اس کا کرو جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، جس نے تمہیں نوازا ہے۔ پنسکا کے سنی مسلمانوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے کہ بیٹا اللہ نے دیا ہے، بچپنا اللہ نے سنبھالا ہے، جوانی اللہ نے دی ہے، شادی کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ اب اس شادی کے موقع پہ ہم شیطان کا کام کر کے، شیطان کو راضی کر کے دوسرے کا چرچا کرتے ہیں، اور یہ غداری ہوتی ہے۔ جو دے چرچا اس کا ہونا چاہیے، جو وفادار ہیں وہ اپنی خوشیوں میں مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ آج الحمدللہ شادی کا پروگرام ہے، کیا اچھا پروگرام ہے، کیا اچھی محفل ہے، اس لیے کہ دیکھو نکاح جب ہوتا ہے نا تو دو اجنبی آدمی آپس میں جڑ جاتے ہیں اور نکاح کی برکت سے ایسا قریبی رشتہ ہو جاتا ہے جو نہ کانٹے سے کٹے اور نہ باٹے سے بٹے، میاں بیوی کا رشتہ بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ارے جس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ ہمارے پاس آئے گا، اس نے بھی نہیں سوچا تھا ہم کس کے حق میں جائیں گے، لیکن نکاح کی برکت سے ایک دو تین بار ایجاب و قبول کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بیٹے کے دل میں بھی اور بیٹی کے دل میں خوب محبتیں عطا فرما دیتا ہے، خوب محبتیں بھر دیا کرتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے، یہ شادی کی برکت ہے۔ کاش کتنا اچھا ہو، یہ بنیاد ہے اسلام کی، نئی زندگی کی بنیاد ہے۔ الحمدللہ اگر ایسے موقع پہ بنیادی کام میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو جائے تو عمارت کتنی اچھی ہوگی، سبحان اللہ، معاملہ کتنا اچھا ہوگا، اس گھر کا ماحول کتنا اچھا ہوگا کہ جس کی بنیاد میں الحمدللہ نبی اور خدا کا ذکر ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ پروگرام شادی کا پروگرام ہے۔ اب میں آگے تھوڑا سا بہت جلدی اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ، بولو یا رسول اللہ۔ لیکن یاد رکھو ہمارے یہاں سب کام بگڑ گئے، الحمدللہ ہم سب کو نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے تھا، مگر حالات اتنے نازک ہو گئے، ہم نے حالات کو دیکھا، ہم سب چیزوں کو بگاڑتے گئے۔ بچپن میں ہم نے دیکھا تو بڑوں کی عزت ہوتی، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ بڑے بچوں کے سامنے وہ کام کر رہے ہیں جو بچوں کو دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کل وقت یہ تھا کہ بچے جب بڑوں کو دیکھتے تھے تو ادب سیکھا کرتے تھے، لیکن آج حالات یہ ہیں جب بڑے ہی غلط کام پہ اتر آئے تو یہ چھوٹے بچے غلط کام کیوں نہیں کریں گے۔ ہم سب کو، بڑوں کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے، شادی کے معاملات میں نکھار لانے کی ضرورت ہے، اور سنت رسول کے اندر مصطفیٰ کے ذکر کی بہار لانے کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کے ذکر کی۔ لیکن افسوس حالات بڑے نازک ہیں۔ لیکن یاد رکھو جس جگہ شادی دنیا کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہے وہ شادیاں شادی نہیں ہوتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ اگر شادی کرو، نکاح کرو، دین کا کوئی بھی کام کرو، ارادہ یہ ہونا چاہیے ہم سے رسول بھی راضی ہو جائیں اور رسول کا خدا بھی راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ آج کا پروگرام ہے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے بندو میری نعمت کو پاؤ تو خوب چرچے کرو۔ اب دیکھو چرچا ہے، یہ شادی کا ہے، لیکن شادی کا یہ پروگرام ہے، شادی کے تعلق سے آخری ایک تاریخ سن لو، اس کے بعد تقریر ختم۔ شادی کرو، چار چیزیں ہیں حدیث پاک میں کہ چار چیزوں کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے، مال کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے، حسن و جمال کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے، اونچے خاندان کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے، اور دینداری کی بنیاد پہ بھی شادی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن نبی فرماتے ہیں میرا امتی سچا وہ ہے مال نہ دیکھے، حسن و جمال نہ دیکھے، خاندان نہ دیکھے، پہلے دینداری دیکھے، سبحان اللہ، بیٹی اور بیٹے کی دینداری دیکھے۔ اب میں آپ کو آخری تاریخ سنا رہا ہوں، شادی جب اچھی ہوتی ہے دینداری کی بنیاد پہ تو ان کے گھر میں جو گل کھلتے ہیں، جو پھول کھلتے ہیں، وہ ایسے پھول کھلتے ہیں جو دنیا
دنیا کے ہیرو نہیں بلکہ دین مصطفیٰ کے ہیرو بنا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک شادی میں آپ کو سناتا ہوں. ایک کتاب میں ایک تاریخ ہے جن کا نام لوح بن مریم, ایک قاضی ہے, ان کی بیٹی جوان ہوئی, بڑے بڑے رشتے, بڑے بڑے رئیسوں کے, بڑے بڑے مالداروں کے ان کے ہاں رشتے آئے, مگر انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتے کو ہاں نہیں کیا, یعنی کہ بیٹی کے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئے. اسی درمیان ایک انہیں غلام کی ضرورت پڑی, ایک ہندوستان کا غلام جس کا نام تھا مبارک, نوجوان لڑکا تھا. اس کو خرید لیا لوح بن مریم قاضی نے, اور خریدنے کے بعد اپنے گاؤں لے گئے اور بستی لے جا کے اپنے باغ میں, انگوروں کے باغ میں باغبانی کے لیے, نگہبانی کے لیے, دیکھ بھال کرنے کے لیے اس غلام مبارک نام کے غلام کو خرید کے باغ میں چھوڑ دیا. دیکھ بھال ہی کرتے رہے مبارک. ایک دن لوح بن مریم جو قاضی تھے, جن کی بیٹی جوان تھی, ان کے دل میں خیال آیا بہت دن ہو گئے اپنے غلام کو چھوڑے ہوئے, دیکھے تو صحیح باغ کی کیا حالت ہے, باغ کی نگہبانی کیسی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لوح بن مریم قاضی چلے, اور قاضی چلنے کے بعد جب باغ میں پہنچے غلام کو دیکھا, سلام کیا, مالک نے سلام کیا غلام کو. لیکن آج حالات کیا ہیں, ہر ایک بڑے پن میں اتنا دھت ہے نشے میں کہ اگر کوئی غریب آ جاتا ہے تو انتظار کرتا ہے یہ غریب مجھ کو سلام کرے. میں تو مالدار ہوں نا, میں تو ذمہ دار ہوں. یاد رکھو سلام کا معاملہ آ جائے تو نبی فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ رب العزت اسے خوب برکتیں عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. اور ایک بات میں بتاؤں, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, سلام کرنے میں ہر ایک جگہ, ہر بستی میں یہ بڑا معاملہ ہے کہ اگر کوئی غریب جا رہا ہوگا تو غریب کو تو مالدار سلام کر ہی نہیں سکتا. وہ یہ سمجھتا کہ اگر سلام کروں گا تو ناک بالکل ہی جڑ سے کٹ جائے گی, اس غریب کو اگر سلام کر دوں گا تو. مگر سنو, ہم سب کا یقین ہے پوری کائنات میں سب سے بڑا ہمارا خدا ہے. محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ. پوری کائنات میں سب سے بڑا خدا ہے, خدا کے بعد سب سے بڑا ہمارا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کا کردار دیکھو, نبی مکے اور مدینے میں جب چلا کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے مصطفیٰ سلام کیا کرتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ بچوں کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا آج میں ان بچوں کو سلام کر رہا ہوں, کل یہی بچے مجھ مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے ہوئے نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے انداز زندگی, یہ ہے مصطفیٰ کا کردار. لیکن بات سنو, اب میں بہت جلدی تقریر سمیٹ رہا ہوں, آپ میری طرف متوجہ ہو. حضرت قاضی لوح بن مریم چلے, باغ میں پہنچے, مبارک کو سلام کیا, غلام کو سلام کیا. غلام نے سلام کا جواب دے دیا, اور قاضی صاحب نے پوچھا اے بیٹا صحیح کام چل رہا ہے, دقت تو نہیں ہے؟ کہا مبارک غلام نے حضور کوئی بھی دقت نہیں ہے. آپ بیٹھ گئے, اور لوح بن مریم قاضی نے کہا اے میرے غلام مبارک لاؤ مجھے تھوڑا انگور تو کھلا دو, میرا باغ ہے یہ, میں اس کا مالک ہوں, ذرا ذائقہ تو دلا دو. آپ تھوڑے سے انگور لاؤ توڑ کے. اب دیکھنا ایمانداری کیسی ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف عالموں کے گھر میں ہی دیندار ہوں گے, یہ بھی ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت چاہے تو بڑے بڑے عالموں کے گھر میں بڑے بڑے جہنمیوں کو پیدا کر دیتا ہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے, بڑے بڑے جہنمیوں کے گھر میں بڑے بڑے جنتی پیدا فرما دیتا. دیکھو ایمانداری سے غور کرنا میری بات پہ. لوح بن مریم قاضی نے کہا اے غلام انگور کھلاؤ, ذرا انگور کھلاؤ. مبارک نام کا غلام اٹھا, ایک خوشہ توڑا, ایک گیل توڑی انگور کی لا کے پیش کی, ایک انگور کا دانہ اٹھایا. مالک لوح بن مریم قاضی نے چکھا, ترش تھا, کھٹا تھا, وہ رکھ دیا. کہا دوسرا لاؤ, دوسری گیل لائی گئی, پھر توڑا انگور, وہ بھی کھٹا تھا. تیسری گیل لائی گئی, وہ انگور توڑا, وہ بھی کھٹا تھا. قاضی صاحب کو غصہ آ گیا, چلا لا گیا. اے غلام اتنے دن ہو گئے تمہیں نگہبانی کرتے ہوئے, باغبانی کرتے ہوئے, اتنے دن ہو گئے, آج تک تمہیں یہ نہیں پتا کس پیڑ کا انگور میٹھا ہے, کس پیڑ کا انگور کھٹا ہے. بنسکا کے سنی مسلمانوں, مبارک غلام نے کہا تھا حضور تم نے مجھے باغ کی نگہبانی کے لیے رکھا ہے, دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے, انگور کھانے کے لیے مجھے نہیں رکھا. جتنے دن سے میں تمہارے باغ میں آیا ہوں آج تک میں نے ایک انگور کا دانہ بھی چکر نہیں. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ, اتنا سنا
قاضی لوح بن مریم کے دل پہ بہت اثر ہوا کہ ایسا دیندار غلام کہ جو باغ میں رہ کے آج تک اس نے انگور کا ایک دانہ بھی چکر نہیں دیکھا. اب دیکھو رشتے کرو تو ایسے کرو. اللہ اکبر. اتنی اچھی دینداری کو دیکھ کے قاضی لوح بن مریم نے کہا بیٹا قریب آؤ, ذرا قریب آؤ. مبارک غلام تھے. غلام جب قریب کیا, قاضی صاحب نے پوچھا بیٹا شادی ہوئی ہے؟ کہا حضور گھر میرا نہیں, میرا کوئی خاندانی نہیں, میرا کوئی مکان نہیں, میرا کوئی کاروبار نہیں, مجھے بیٹی کون دے گا, مجھ سے شادی کون کرے گا؟ قاضی صاحب نے کہا بیٹا تم تیار ہو؟ کہا حضور تیار تو جب ہوں گا جب کوئی کرے گا. قاضی صاحب نے کہا میری بیٹی ہوگی, تیرا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. وہ قاضی لوح بن مریم نے جب مالک نے غلام سے کہا بیٹی میری ہوگی اور تمہارا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ ہے, چلو نکاح کراتا ہو, وہ مبارک کا ہاتھ پکڑ کے لاتے ہیں اور لانے کے بعد گھر میں لا کے 2 گواہ بلا کے بیوی سے مشورہ لینے کے بعد نکاح کر دیا گیا. اور جب نکاح ہو گیا, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نکاح سنت رسول کے مطابق ہوتا ہے, شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے اور دینداری کی بنیاد پہ ہوتا ہے, جانتے ہو اسی جوڑے سے ایک پھول کھلا, اس پھول کا نام حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں, حضرت امام اعظم کے خاص شاگردوں میں سے ہیں, بہت بہترین محدث ہیں. انہی مبارک کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے. پتہ یہ چلا جب سنت رسول کو سنت رسول کے مطابق اپناؤ گے تو انشاءاللہ گھروں میں جنتی ماحول پیدا ہوگا, گھروں میں امن و شانتی کا ماحول پیدا ہوگا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, میرے بندوں میری نعمت کو پاؤ تو خوب چرچے کرو. چرچے وہ ہوں جس سے رسول راضی ہو, چرچے وہ ہوں جس سے خدا راضی ہو, چرچے وہ ہوں جس سے سنت رسول کے اندر نکھار پیدا ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو قصداً صاحباً غلطی ہوں حضور کے صدقے میں معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.